السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اچھا رکھے، خوش رکھے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہودیوں اور مشرکوں کو مومنوں کی دشمنی میں زیادہ سخت پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں اس وقت اسلام کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا دیکھتے ہیں یا اسلام و فوبیا کا جو بھی ماحول بنایا جاتا ہے، وہ ساری کارستانی کے پیچھے اگر بغور جائزہ لیں تو یا تو یہودی ہوں گے یا پھر یہ مشرکین ہوں گے۔ یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اسلام چونکہ عرب سے نکلا، ورنہ اگر یہ دین بھی کہیں ہندوستان میں آیا ہوتا تو دوسرے ادیان کا جس طریقے سے یہاں کے برہمنوں نے صفایا کیا ہے، یا جس طریقے سے پورے مذہب کو تبدیل کر دیا کہ لوگ دیکھتے دیکھتے حیران رہ گئے، اب تک میں مذہب اسلام کا بھی یہ برہمنی کرن کر چکے ہوتے، بلکہ بہت کوشش کیا انہوں نے مذہبی کرن کرنے کی، لیکن نہیں کر سکے۔ لیکن ان کی نفرت میں شدت آج بھی ہے، پہلے بھی تھی۔ ایسا نہیں کہ پہلے کبھی یہ اسلام کے لیے نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتے تھے، ہمیشہ یہ اسلام کے لیے ان کے دلوں میں سخت دشمنی رہی ہے، اور آج میڈیا کے ذریعے ان کی دشمنی جگ ظاہر ہے۔ لگاتار آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 72 حوروں پر ان کا تیکھا کمنٹ، تیکھا تبصرہ، اور ایسے الفاظ کی آدمی تل ملا کر رہ جائے، یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ برہمن جب بھی آپ کے مذہبی قانون پر یا مذہبی تصور پر یا مذہبی عقیدے پر حملہ آور ہوں، تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے یہاں اس سے بھی کوئی گھٹیا عقیدہ موجود ہے، جس کو چھپانے کے لیے یہ مذہب اسلام کو سامنے لاتے ہیں۔ ان کے ہاں ابصراؤں کا تصور ہے، سورگ کا تصور ہے، نرک کا تصور ہے، ساری چیزیں ان کے ہاں ہیں، اور یہ اس کو چھپاتے ہیں کیونکہ انہوں نے مذہب میں اتنا گول مال کیا ہے کہ مذہب نہیں رہ گیا، بلکہ ایک طریقے کا ڈرامائی اور دیومالائی تصور کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے مذہب میں ابصرا کا ترجمہ اگر اردو میں کریں یا عربی میں کریں تو حور ہی آئے گا۔ تو ان کے مذہب میں ابصراؤں کا تصور ہے، اور دھرم یدھ جس کا ترجمہ اگر عربی میں کریں تو جہاد آئے گا۔ جہاد کا بھی تصور ان کے ہاں ہے، بہت ہی سخت تصور ہے۔ آج کچھ ریفرنس میں پیش کر رہا ہوں، اسے سنیں اور ان برہمنوں کے منہ پر ماریں کہ تم نے تو دنیا میں وہ تباہی مچائی ہے کہ آج تک کوئی نسل تباہی کے مقابلے میں یا انسانی دشمنی کے مقابلے میں، انسانی دشمنی جس طریقے سے تم کرتے ہو اس طریقے سے تمہارے مقابلے میں آج تک کوئی دوسری قوم جنم نہ لے سکی۔ ان کے ہاں ابصراؤں کا تصور کہاں کہاں ہے دیکھیں، بھگوت گیتا چیپٹر 2 ورس 37، اس میں ایک ورس ہے جس میں کرشن جی ارجن جی کو بولتے ہیں کہ اگر تم دھرم یدھ کرتے ہوئے مارے گئے یا شہید ہو گئے تو تمہیں سورگ ملے گا، اور سورگ میں تمہاری خدمت کے لیے ابصرائیں ہوں گی، یعنی حور ملیں گی۔ اور پھر ابصراؤں کی تفصیل ان کی کتابوں میں الگ الگ جگہ پر موجود ہے، اس کے لیے الگ سے وقت چاہیے۔ بھگوت گیتا ہی میں ارجن جی سوال کرتے ہیں کہ جن سے آپ مجھے لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، اپنے لوگ ہیں، ان سے ہم کیوں لڑیں؟ تو کرشن جی کہتے ہیں کہ یہ ادھرمی لوگ ہیں۔ ادھرمی کا اگر ترجمہ عربی میں کریں تو کافر ہے، یعنی یہ کافر لوگ ہیں، ان سے لڑنا ضروری ہے اور دھرم کو بچانا ان سے ضروری ہے، اس لیے ان سے جنگ کرو۔ شیو پران بک 5 چیپٹر 2، اس میں بھی ابصرا کا کانسیپٹ موجود ہے۔ مہا بھارت بک 12 چیپٹر 98، مہا بھارت میں ہے کہ دھرم یدھ کرتے ہوئے یعنی جہاد کرتے ہوئے ان کی دیومالائی دھرم کے لیے جہاد کرتے ہوئے اگر کوئی مر جاتا ہے تو اسے سورگ میں 1000 ابصرائیں ملیں گی۔ 1000۔ اب برہمنوں کے لیے تو بلے بلے ہیں، یہاں دنیا میں بھی خوب موج مستی کرتے ہیں،
इनका जो अक़ीदा है, इनका जो फ़ैथ है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो तसव्वुर है, तो ये ख़ुद अपने आप को देखें कि इन्होंने क्या कर दिया है। इसके अलावा दुनिया के तमाम मोतबर तरीन मज़ाहिब में स्वर्ग का, जन्नत का तसव्वुर मौजूद है। ईसाइयत के यहाँ भी है और यहूदियों के यहाँ भी ये तसव्वुर मौजूद है। चूँकि ये मोतबर मज़ाहिब माने जाते हैं, तो इन मज़ाहिब में ये तसव्वुरात मौजूद हैं। लिहाजा इस तरह के तसव्वुरात पर गंदे कमेंट्स और बरहमनी कमेंट अगर आएँ तो उनको आप बताएं कि तुम्हारे भगवद गीता में और शिव पुराण में और महाभारत में जिन अप्सराओं का तसव्वुर है वो क्या है, थोड़ा उसकी भी तफसील बता दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।